ملک کے تو باتی کرے ورنہ تیرا ملک کسی دوسرے کو دے دوں گا، تیری جگہ کوئی اور بادشاہ بنا دوں گا۔ کتابیں بڑی بڑی ہے۔ اللہ پر جس پر اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اسے زمین و آسمان کے خزانے دے دیتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، یا رسول اللہ میں نے آپ کو کوثر دے دی۔ تو علماء لکھتے ہیں کوثر کیا ہے؟ زمین و آسمان کے کثیر خزانے کا معنی کوثر ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ جو کچھ تھا اللہ کا، اللہ فرماتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، اے میرے نبی میں تجھے دیتا ہوں۔ اللہ کی ملکیت میں فرق نہیں آتا۔ نبی کو اتنا کہنے میں اللہ کی ملکیت میں فرق ہے ہاں، مالک حقیقی اللہ ہے اور اللہ نے مجازی مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، تو یا اللہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تیرے خزانے ہیں، بادشاہ تو ہے، نبی کو کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا لوگوں نے میرے پاس تو آنا نہیں ہے نا، لوگوں کو کوئی مشکل پیش آ گئی تو لوگوں نے کھانے کھاتے ہوئے کہیں اللہ بیٹھا ہے۔ بادشاہ سعودیہ کے جو ہے شہنشاہ فرما روا، وہ کھولتے دروازہ اور لوگ کہیں جاتے ہیں اندر، کسی کونے میں اللہ بیٹھا ہو۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی مسجد میں اللہ کا بندہ اپنے گھر میں نہیں ہوتا، یا اللہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، نہیں چھوڑو ان باتوں کو، یہ تو میں نے ایک سمتیں اور جگہ مقرر کر دی صرف رحمت لٹانے کے لیے، ورنہ میں تو ہر جگہ موجود ہوں۔ یا اللہ کس جگہ موجود ہے تو فرمایا اگر تلاش کرنا ہے تو مومن کے دل میں ذرا تلاش کر دے۔ سنیے قرآن پاک، مضمون لمبا نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ فرماتا میں تو تیرے دل کے اندر جلوہ گر ہوں، دیکھنے کی آنکھ تو ذرا کھول، گناہوں سے ذرا اپنی نظر، دل کی نظر کو گناہوں کے پردے کو ہٹا، دیکھ تیرے دل کی نظر میرے جلوے دیکھتی ہے۔ جنہوں نے دیکھے، جنہوں نے ملا شاہ کہتے ہیں جے میں تیروں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا، جے میں تیروں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا، جے میں تیروں اندر ڈھونڈا تا مقید جانا۔ اللہ کے جلوے اگر دیکھنے، اسی لیے جس کی کتابیں آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں، انگریز مان گئے اس کو، کس کو؟ جو سیال کوٹ کا ایک نوجوان تھا جس کو دنیا علامہ اقبال انگریز مانتے ہیں۔ انگریز وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں در دل مسلم، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اگر نبی کو دیکھنا ہے تو رب کا درود پاک پڑھ کر دل کے اوپر جو گناہوں کی میل کچیلے وہ اتار، تو دیکھتے دل میں نبی کا جلوہ نظر آتا ہے یا نہیں؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ۔ تو بھائی اگر اللہ نے خزانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تو یہ اللہ کیوں دیے؟ فرمایا اس لیے کہ میرا نبی فلاں جگہ بیٹھا ہے، کسی کو مشکل آ جائے جاؤ نبی کے پاس، جاؤ آنکھ نکل گئی، آنکھ وہ آنکھ ایسے لگ رہی ہے اور ہاتھ پر کچھ باہر نکلی ہوئی ہے، دوڑے۔ وہ صحابی جب دوڑے تو ان کی یہ آنکھ نکل گئی، میری بیوی جوان ہے، کام بڑا خراب ہو، بیوی تو کہاں جائے گی؟ آپ نے فرمایا اے قتادہ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ یا رسول اللہ آنکھ میں نے معاملی، جنت آپ نے خود ہی بھروا دی۔ اللہ یار ہم نے تو سنا ہے اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ جو اٹیرن کہلاتے ہیں نا ان کے بڑوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا، جس کو ہم محمد عربی کہتے ہیں وہ
وہ جو زمین و آسمان کے مالک ہے. سنیے، اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے. تو جب بنا لیے تو فرمایا کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کھیت تیرے لیے بنائی ہے، یہ سارا باغ تیرے لیے بنایا، ذرا معائنہ تو کر، کوئی آسمان تیرا تو نہیں رہ گیا. کیا ڈرتے ہیں؟ پہلی زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کی راہ ہے، اور اتنا ہی پہلا آسمان موٹا ہے، اتنا ہی پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان کھڑا ہے. یہ سات آسمان بنائے. جب اللہ نے بنا لیے تو فرمایا جس کے لیے بنائے ہیں اس کو کہوں تو صرف معائنہ تو ذرا کرے. اب صورت ملک بولتی ہے، صورت ملک. یہ کون سی صورت ہے؟ کہتے ہیں نہیں اللہ کو کچھ نہیں کر سکتا. میرے نبی فرماتے صورت ملک بڑا کچھ کرے گا. یہ قبر میں جو سورت ملک پڑھنے والا ہے قبر میں عذاب سے ایسے بچے گی جیسے مرغی پروں کے نیچے بچوں کو بچاتی ہے. اللہ سنیے قرآن پاک سورت ملک. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. کوئی پڑھے ہوں تو پھر ان کو بتائے. اب اسی لیے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو 30 مارکر کہنے والے ان تک بات تو پہنچی جاتی ہے نا. یہ قرآن بول رہا ہے، اللہ کا قرآن اور نبی کا شان ہے. یا سننا آپ دیکھ اللہ یا سننا ذرا نظر اٹھا کے دیکھے تو صحیح کسی آسمان میں کوئی ٹیڑھا تو نہیں رہ گیا. ہوتا ہے نا یہ لنٹر پڑتے ہیں نا تو اس وقت مستری کا اندازہ لگتا ہے کہ کوئی ٹیڑھا میرا تھوڑی بناتا. تو جو کاریگروں کا کاریگر سبحان اللہ. اب اللہ نے یہ لنٹر ڈالا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو دیکھیے کوئی آسمان ٹیڑھا تو نہیں رہ گیا. معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی نظر 7ویں آسمان کو پار کر جائے گی. اسی لیے تو اللہ دعوت دے رہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح. اگر نبی 7واں آسمان کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو اللہ نے دعوت کیوں دی؟ یا اللہ یہ تیرے بنائے ہوئے کا کیسے دیر رہ سکتی ہے؟ پروانے میں دوبارہ دیکھ کیا کہا. پھر سنیے قرآن پاک سورت ملک. سورت اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے سمر یہ پتا ذرا پھر دیکھ لے. پتا چلتا ہے کہ زمین و آسمان جب بنے اس وقت ہمارے نبی پہلے تھے. اب یہ آ رہا ہے مضمون 2-2.5 منٹ میں ختم کرتا ہوں کیونکہ آگے سروے کرنا ہے جی. میں لاہور میں تھا، موتی گیٹ میں جلسہ ہوا، وہاں کافی سارے مذہب اکٹھے آ گئے. وہ کراچی میں ہوتے تھے احتشام الاقصی تھانوی، جانتے ہیں کافی لوگ جانتے ہیں. کراچی میں ہوتے تھے احتشام الاقصی تھانوی، ان کو بھی بلایا. تو وہ تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بھئی کوئی حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اس کا نام رکھ لیتا ہے سیرت النبی، اور کوئی آپ کا ذکر کرتا ہے اس کا نام رکھ لیتا ہے میلاد النبی. پھر حقیقت حضور کا ذکر ہی ہوا ہے. واقعی بات